پھر میں ایک ایسے جرائم پیشہ گروہ کے ہاتھوں میں جا پڑی جو بہت خطرناک لوگ تھے۔ اسمگلنگ اور دوسرے جرائم اس گروہ کا کارنامہ تھے، اور یہاں کم از کم مجھے یہ حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ ان کے جرائم میں حصہ تو لوں، لیکن جہاں تک میری عزت کا معاملہ ہے وہ میری مرضی پر منحصر تھا کہ میں کسی کے حکم کی پابندی کروں یا نہ کروں۔ بہرحال میں حالات کے ہاتھوں میں اس قدر پس چکی تھی کہ میں نے اس گروہ میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن اس کے بعد سے نہ جانے کب تک میں اس تصور کا شکار رہی کہ کسی بھی شکل میں مجھے سر چھپانے کا کوئی ایسا ٹھکانہ مل جائے جہاں میں عزت کی زندگی گزار سکوں۔ ان لوگوں کے لیے کام کرنے سے مجھے خاصا معاوضہ مل جاتا تھا، اور اسی کی مناسبت سے میں نے اپنا طرز زندگی بھی منتخب کیا تھا۔ میں دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کر چکی ہوں، اور آخری سفر کے دوران مجھے ان لوگوں نے کچھ ایسی چیز اسمگل کرنے کے لیے دی جسے وہ چھپانا چاہتے تھے۔ میں نے اتفاقیہ طور پر اس چیز کو دیکھ لیا۔ یہ بہت قیمتی ہیرے تھے، اور یہ ہیرے مجھے ایک غیر ملکی بارڈر تک پہنچانے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری نیت خراب ہو گئی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان ہیروں کو فروخت کر کے میں گمنامی کی کوئی ایسی زندگی گزاروں گی جہاں یہ لوگ مجھے نہ پا سکیں۔ دنیا کے کسی پرسکون گوشے میں اپنے لیے کوئی ایسا مقام تلاش کر لوں گی جہاں میں دنیا سے چھپ کر رہ سکوں۔ یہ فیصلہ کر کے میں نے ان کی جانی پہچانی جگہ چھوڑ دی اور ہیروں سمیت روپوش ہو گئی، اور اس کے بعد وہی ہوا جو ہونا تھا۔ میں ان سے زیادہ چالاک نہیں تھی۔ ان لوگوں نے بالآخر مجھے تلاش کر لیا، لیکن میں ابھی تک ان کے ہاتھوں نہیں آ سکی ہوں۔ میں اسی مشکل کا شکار ہوں کہ کسی طرح آگرے سے باہر نکل جاؤں اور اس کے بعد اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارنے کی کوشش کروں جو میرے دل میں ہے۔ میں یہ کوشش اب زندگی کی آخری سانس تک کرنا چاہتی ہوں۔ ہیرے میرے پاس محفوظ ہیں، اور میں انہیں فروخت کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں، اور اگر اس کوشش میں مجھے موت بھی آ جائے تو پھر وہ اس زندگی سے زیادہ بہتر ہوگی میرے لیے۔ میناکشی کی آواز آخر میں بھرا گئی، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کی اس کہانی پر میرے ذہن میں شدید سنسنی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ بھی ہیرو ہی کا چکر ہے۔ میناکشی نے اپنے بارے میں صاف گوئی سے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہم لوگوں پر مکمل اعتماد کر لیا ہے۔ بہرحال وہ اس قدر چالاک بھی نہیں تھی جتنا خود کو سمجھ رہی تھی۔ مدھومتی کی آنکھوں میں دلچسپی کے آثار تھے۔ اس نے سوال کیا، کیا وہ ہیرے تمہارے پاس موجود ہیں؟ یوں سمجھ لو میری تحویل میں ہیں۔ میں نے انہیں ایک محفوظ مقام پر رکھا ہوا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ اگر میں ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو وہ میرے پورے بدن کی کھال ادھیڑ کر مجھ سے ان ہیروں کا پتہ معلوم کر لیں گے۔ میری آرزو ہے کہ میں یہاں سے باہر نکل جاؤں اور اس کے بعد ہیروں کی فروخت کے سلسلے میں اپنے کام کا آغاز کروں۔ کاش بس کسی طرح میں یہاں سے نکل جاؤں۔ مدھومتی نے میری جانب دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، دیکھو تمہارا ماضی کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے میناکشی۔ تم کچھ وقت یہاں اطمینان سے گزارو، اور جب تمہارا زخم ٹھیک ہو جائے تو ہم انتہائی کوشش کریں گے کہ تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ تم بے فکر رہو، نہ ہمیں تمہارے ہیرو سے کوئی دلچسپی ہے، نہ تمہارے ماضی سے۔ ہم نے تمہاری بے لوث خدمت کی ہے اور اسے جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم یہاں کب تک قیام کرنا پسند کرو گی۔ میناکشی نے پرممنون آواز میں کہا، اگر مجھے کچھ وقت کے لیے آپ لوگوں کا سہارا مل جائے اور اتنا ہی ہو جائے کہ وہ لوگ میری تلاش میں ناکام ہو جائیں اور یہ تصور کر لیں کہ میں آگرے سے باہر نکل گئی ہوں، تو پھر کسی نہ کسی طرح میں یہاں سے نکل جاؤں گی، اور تم لوگ یقین کرو اس کے بعد میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گی۔ اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے تمہارے پاس پناہ حاصل کر لی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، یہاں آرام سے رہو۔ اگر چاہو تو تمہارے زخم کے لیے کسی ڈاکٹر کا بندوبست کر دیا جائے۔ بالکل نہیں، میں زخم دیکھ چکی ہوں، تھوڑے دن اسے بھرنے میں ضرور لگیں گے، لیکن بالآخر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہماری اس موضوع پر اور کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ ڈنر کیا اور اس کے بعد آرام کیا۔ رات گزر گئی، صبح پرسکون تھی۔ مدھو نے ناشتے کی میز پر مجھ سے پوچھا کہ میرا کوئی پروگرام تو نہیں ہے، تو میں نے اسے کہا کہ ہم میناکشی کو چھوڑ کر سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا سکتے۔ مدھو کہنے لگی، تو پھر میں تھوڑی دیر کے لیے شاپنگ کرنے جاؤں گی، تم آرام سے یہاں رہو۔ مدھو چلی گئی۔ اس کے ذہن میں ہماری اس تنہائی کا کوئی احساس نہیں پیدا ہوا تھا، کیونکہ بہر طور اسے مجھ پر اعتماد تھا۔ میں میناکشی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ وہ کہنے لگی، آپ لوگوں کے خلوص نے مجھے اتنا متاثر کیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ویسے ایک سوال کروں آپ سے؟ ضرور میناکشی، آپ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے بڑی بے تکلفی اور بے باکی سے یہ سوال کر دیا، اور میں مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا، آپ نے یہ کیسے محسوس کیا؟ نہیں، میرے سوال کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ آپ لوگ ایک دوسرے سے بے حد بے تکلف ہیں، اور شاید مدھو آپ پر بے حد اعتماد کرتی ہیں، ورنہ آپ کو تنہا اس طرح میرے پاس نہ چھوڑ جاتی۔ میں ہنسنے لگا۔
میں نے کہا کیوں، آپ اس قدر خطرناک تو نظر نہیں آتی؟ دیکھیے میری بات کا غلط مفہوم مت لیجیے گا، میں نے بس یوں ہی یہ سب کچھ کہا ہے۔ نہیں میناکشی جی، ہم دونوں ایک دوسرے سے عشق نہیں کرتے اور صرف دوست ہیں، مستقبل میں بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کیا واقعی؟ وہ ہنس کر بولی۔ بہتر ہے آپ یقین کر لیجئے، عجیب بات ہے، آپ دونوں مجھے بہت عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر بولی اور پھر خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد کافی دیر تک ہم دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے تھے جن میں نہ ہیرو کا تذکرہ تھا اور نہ ہی ایک دوسرے کی ذاتیات سے متعلق کوئی سوال۔ پھر مدھو شاپنگ سے واپس آ گئی۔ اس کے بعد 2 دن گزر گئے۔ ان دونوں دنوں میں ہم نے میناکشی کی وجہ سے کوئی پروگرام نہیں بنایا تھا جسے وہ بھی محسوس کر رہی تھی، اور اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری وجہ سے قید جیسی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو اب مجھے آپ سے اجازت لے لینی چاہیے۔ تمہارا دماغ خراب ہے میناکشی، تمہارا زخم ابھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو میری وجہ سے کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا ان دنوں میں تم نے ہمارے بارے میں ایسا کوئی اندازہ لگایا ہے کہ ہم تم سے بد دل ہو گئے ہیں؟ نہیں، آپ لوگ گریٹ ہیں۔ اس کے بعد یہ گفتگو ختم ہو گئی۔ پھر مزید 2 دن اور گزر گئے۔ پھر اس دن میں باہر کسی کام میں مصروف تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو 2 افراد کو دیکھا جو عمدہ لباس میں ملبوس تھے۔ میں انہیں دیکھ کر چونک سا پڑا۔ جی فرمائیے، میں نے کہا۔ جی وہ دراصل ایک عورت، ان میں سے ایک نے کہا۔ کون ہے شرون؟ نہ جانے کدھر سے مدھومتی باہر نکل آئی تھی، لیکن ان دونوں کو دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ اوہو تم لوگ، آؤ اندر آؤ، اس نے کہا اور پھر میری طرف رخ کر کے بولی یہ پریم چند جی کے اسسٹنٹ ہیں، میں انہیں جانتی ہوں، آئیے آپ لوگ۔ میں نے گہری سانس لی اور پیچھے ہٹ گیا۔ حالانکہ ان 2 اجنبیوں کو دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اتنے دن کی خاموشی کے بعد پھر ہنگاموں کا آغاز ہوا۔ وہ دونوں افراد اندر آ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا آپ سے ہماری جان پہچان نہیں ہے، یہ میرے دوست ہیں، میرے قابل اعتماد دوست، آپ ہمیں کچھ وقت دیں گی مدھو جی؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، مدھو نے کہا۔ میں نے ان لوگوں کے درمیان مداخلت ضروری نہیں سمجھی، چنانچہ میں نے ان سے خود معذرت کر لی اور میناکشی کے پاس آ بیٹھا۔ میناکشی اب مجھ سے اچھی خاصی بے تکلف ہو گئی تھی۔ کہنے لگی میں آپ لوگوں کے بارے میں صحیح طور پر ابھی تک اندازہ نہیں لگا سکی، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ آپ بہت سیر چشم لوگ ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ جاننے کے باوجود کہ میرے پاس ہیرے محفوظ ہیں، آپ نے کبھی مجھ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اسے کہا آپ ہمارے لیے ایک ایسا ہیرا ہیں میناکشی جی کہ اس سے زیادہ قیمتی ہیرے اور کچھ نہ ہوں گے۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی یہ الفاظ مجھے نہ جانے کہاں لے جا سکتے ہیں۔ ابھی اس نے اتنی ہی بات کہی تھی کہ مدھو نے قریب آ کر کہا سوری، وہ ایک بڑی الجھن پیش آ گئی ہے شرون جی۔ کیا؟ پریم جی نے مجھے دلی بلایا ہے اور وہ بھی فوری طور پر۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے آنے کا کوئی بھی ذریعہ اس وقت مل سکے تو میں فوراً دلی آ جاؤں۔ شاید مجھے عدالت میں پیش ہونا ہے، تو پھر کیا صورتحال ہے؟ یہ دونوں مجھے لینے آئے ہیں اور ان کے پاس دلی کے سفر کا بندوبست بھی ہے، جیسا تم پسند کرو۔ میں یہ بالکل نہیں چاہوں گی کہ میناکشی خطرے میں پڑ جائے۔ میری رائے ہے کہ تم یہاں رہو اور میناکشی کا پورا خیال رکھو۔ میناکشی نے فوراً ہی کہا دیکھو اب یہ بہت زیادہ ہو جائے گا مدھو، نہیں تم لوگ میری طرف سے بالکل بے فکر ہو۔ کیسی باتیں کرتی ہو میناکشی؟ تم سمجھتی ہو کہ ہم نے یوں ہی تفریحاً تمہیں اپنے ساتھ رکھ لیا تھا؟ ہم تمہاری پوری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تم آرام سے یہاں رکو اور اپنے زخم ٹھیک ہونے کا انتظار کرو، پھر میں بھی زیادہ وقت کے لیے نہیں جا رہی، چنانچہ تم بالکل فکر مت کرو۔ اور شرون جی، میں ان لوگوں کے ساتھ بالکل محفوظ ہوں، کم از کم ان کی موجودگی میں آپ کسی طرح کی چنتا نہ کریں۔ اوکے، اگر تم مناسب سمجھتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے کہا۔ تو پھر میں تیاریاں کر لوں، بس ایک جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے جانے ہیں، اور میناکشی تم یہاں کسی قسم کا تکلف نہیں کرو گی۔ ہو سکتا ہے تمہیں بہت سے برے لوگ ملے ہوں، لیکن ہم ان میں شامل نہیں ہیں۔ دوست کہہ دیا ہے تو دوستی نبھائیں گے، یہاں کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے وقت گزارو۔ اوکے؟ پھر وہ میرے ساتھ باہر نکل آئی۔ اس نے کہا جو کچھ بھی ہے، بہرحال اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایسا الجھا ہوا معاملہ بھی نہیں ہے، تم آرام سے اس کے ساتھ رہو۔ اور ویسے بھی میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میری وجہ سے تم اپنی مرضی کے خلاف کام کرنا شروع کر دو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھگوان کی سوگند کوئی غلط مطلب نہیں، کیا ہم ایک دوسرے سے مذاق نہیں کر سکتے؟ میں ہنس کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے مدھومتی کو ان دونوں کے ساتھ رخصت کر دیا اور خود عجیب سی کیفیتوں کا شکار ہو گیا۔ اب یہاں میرے ساتھ صرف میناکشی تھی۔ میں نے میناکشی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھے، وہ کچھ الجھی سے نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے سوال کر ہی لیا، میناکشی کیا تم میرے پاس تنہائی میں کچھ الجھن محسوس کر رہی ہو؟ اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی تم مجھ سے ناواقف تو نہیں ہو شرون؟
کیا مطلب؟ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں عورت کی حیثیت سے اپنے آپ کو ایک مرد کے ساتھ تنہا محسوس کر رہی ہوں تو میرے خیال میں یہ تمہاری ایک جذباتی سوچ ہے۔ میں جن لمحات میں زندگی بسر کرتی رہی ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ان میں مجھے ایسے لمحات سے نہ گزرنا پڑا ہوگا جب میں بالکل غیر مردوں کے ساتھ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہوں گی؟ ہاں یقیناً، یوں ہی بس یہ خیال میرے ذہن میں آیا تھا۔ تم لوگ تو بہت اچھے لوگ ہو، حالانکہ میں تمہارے بارے میں ابھی تک یہ نہیں جانتی کہ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے، دوستوں کی مانند ہی صحیح، تمہاری زندگی کا انداز کیا ہے اور مستقبل میں تمہارے کیا منصوبے ہیں۔ حالانکہ مدھو اتنی اچھی لڑکی ہے کہ کوئی بھی اس کی آرزو کر سکتا ہے، لیکن تم دونوں کسی خاص جذبے سے بے نیاز اکیلے زندگی گزار رہے ہو اور مجھے اس زندگی پر رشک آتا ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ کاش میری پوری زندگی میں مجھے کوئی ایسا شخص مل جاتا جو اس طرح میرے لیے قابل اعتماد ہوتا جیسے تم مدھو کے لیے ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو کیا اب تم اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ ہم دونوں ہی تمہارے مخلص دوست ہیں؟ نہیں، بھگوان کی سوگند، مجھے تم لوگوں پر پورا یقین ہے، لیکن میں مدھو سے بہت مختلف ہوں۔ میں تمہیں دل کی ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ بتاؤ۔ اصل میں یہ سب کچھ تو میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں کیا ہوں اور مجھ پر جو بیتی ہے وہ کیا ہے۔ شرون، جیون میں بہت سے لوگوں سے واسطہ رہا ہے، جن میں اچھے اور برے سبھی لوگ ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ میرا مستقبل کیا ہوگا۔ میں نے جن لوگوں سے ٹکر لے لی ہے، پتہ نہیں ان کے چنگل سے نکل بھی پاؤں گی یا نہیں۔ تمہارا سہارا مل جانے کے باوجود بالآخر ایک دن مجھے تم سے جدا ہونا پڑے گا، اور اس صورت میں تنہا ہی رہ جاؤں گی۔ میں نہیں کہہ سکتی شرون کہ اس کے بعد زندگی کا کیا رنگ اور کیا ڈھنگ ہو۔ شرون، ایک ایسی بات کہنا چاہتی ہوں تم سے کہ جسے شاید تم برا محسوس کرو، لیکن میرے دل میں آئی ہے۔ بے دھڑک کہہ دو۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ میں چاہتی ہوں شرون کہ ان ہیروں کی فروخت کے سلسلے میں میرا ساتھ دو۔ اوہ، کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں، میں تمہیں 25% دوں گی۔ تم میری پوری مدد کرو۔ یہ 25% بھی یقین جانو اتنا ہوگا کہ تم مستقبل میں بہت کچھ کر سکو گے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، پھر میں نے کہا، دیکھو، میں فرشتہ بننے کی کوشش نہیں کر رہا، انسان ہوں اور انسان ہی رہنا چاہتا ہوں، لیکن جو کچھ میرے دل میں ہے وہ میں تم سے کہے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ ہم لوگ خود بھی ایک ایسے جال میں پھنس گئے ہیں جس سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں کچھ بتایا تو مدھو ہی تمہیں بتا سکے گی، لیکن ہیرو کی فروخت کے معاملے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اور اس کا کوئی معاوضہ میں تم سے نہیں لوں گا۔ تمہیں اگر ایک اچھا جیون مل گیا تو یوں سمجھ لو کہ ایک دوست کی حیثیت سے مجھے خوشی ہوگی۔ وہ متاثر انداز میں مجھے دیکھنے لگی، پھر اس نے کہا، پتہ نہیں تم جیسے لوگ کہاں ملتے ہیں اور لوگوں کو کیسے مل جاتے ہیں۔ میرا بس چلے تو تمہیں زندگی بھر کے لیے اپنا لوں، اس نے کہا، اور پھر خود ہی چونک سی پڑی۔ میں مسکرا کر بولا، بہرحال تم فکر مت کرو، جب تک تمہیں تمہاری منزل نہیں مل جائے گی میں تمہارا ساتھ دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ کاش میں بھی کوئی ایسی ہی معیار کی لڑکی ہوتی جسے تم اپنے قرب میں جگہ دے سکتے، ہمیشہ کے لیے۔ میں عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگا۔ تنہائی میں موقع پاتے ہی میناکشی نے اپنے کام کا آغاز کر دیا تھا۔ حالانکہ اس نے جس طرح ہم پر اعتماد کر کے اپنے بارے میں ساری تفصیل بتا دی تھی، اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زیادہ گہری اور چالاک لڑکی نہیں ہے، لیکن بہرحال جو کچھ وہ چاہ رہی تھی وہ ایک حد تک تو ممکن تھا، اس سے آگے ذرا مشکل ہوتا۔ پھر ہم کافی وقت تک ساتھ رہے۔ میناکشی نے وہ ذمہ داریاں سنبھال لی تھی جو اب تک مدھو سنبھالے ہوئے تھی۔ رات کا کھانا ساتھ کھایا اور اس کے بعد نہ جانے کب تک گفتگو کرتے رہے۔ دوسری صبح موسم پھر ابر آلود تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ بوندا باندی ہونے لگی اور میناکشی اس موسم میں بے حد دلکش نظر آنے لگی۔ اس نے کہا، باہر نکلیں؟ ارے تم تو بہت نہ ڈر ہو گئی، تمہارا ساتھ جو حاصل ہے خطرہ نہیں محسوس کرو گی؟ نہ جانے کیوں اب ڈر نہیں لگتا۔ تمہاری مرضی ہے، چلو تھوڑا سا موسم سے لطف اٹھائیں گے۔ ہم لوگ باہر نکل آئے۔ میناکشی نے اپنا حلیہ خاصی حد تک تبدیل کر لیا تھا۔ جمنا کنارے پہنچ کر ہم پیدل راستہ طے کرنے لگے۔ ہلکی پھوار اب بھی پڑ رہی تھی اور میناکشی اس سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ہم لوگ کافی آگے بڑھ گئے تھے، پھر اچانک ہی میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ وہ میری ہی جانب آ رہا تھا، لیکن جب وہ قریب پہنچا تو اسے پہچان کر میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت بیدار ہو گئی اور میں لرز سا گیا۔ آپ یہاں؟ میں نے بمشکل کہا اور اس نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا، پھر میناکشی کو، پھر اس کے چہرے کا انداز بدل گیا۔ ہیلو شرون کمار گپتا، یہ کون ہے؟ میری دوست ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ ہیلو، میرا نام گوتم چند ہے، میں نے کہا، اور میناکشی نے بھی اسے ہیلو کہا تھا۔ پھر گوتم چند بولا، اگر آپ اجازت دیں ڈیئر تو میں ان سے تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سامنے ایک سیٹ نظر آ رہی ہے، بس وہاں تک چلنا ہے۔ آپ جمنا سے لطف اٹھائیے، بس ابھی تھوڑی دیر میں یہ واپس آ جائیں گے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ گوتم چند میری طرف رخ کر کے بولا، آؤ۔ اس کے لہجے میں ایک حکم جھلک رہا تھا۔ میناکشی میرے ساتھ تھی،
ورنہ میں اس انداز میں اسے کوئی مناسب جواب دیتا۔ میں اس کے ساتھ چند قدم آگے بڑھ گیا اور پھر میں نے کہا، سنو۔ وہ رک گیا اور سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم آخر مجھے سمجھتے کیا ہو؟ میں تمہارے احکامات کی پابندی کیوں کروں گا؟ کیا مطلب ہے؟ میں تمہارے ساتھ آگے نہیں جا سکتا۔ اگر وہ لڑکی میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں تمہیں ابھی اسی جگہ اس لہجے کی سزا دے دیتا۔ واہ خوب، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، لیکن اس لڑکی کے بارے میں بھی مجھے بہت کچھ معلوم ہے۔ بہرحال اب شرافت اسی میں ہے کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں اپنے ذہن پر قابو نہیں پا سکوں گا۔ وہ ہٹ سامنے ہے اور تم اس میں وہ 2 کھڑکیاں دیکھ رہے ہو۔ غور کرو گے تو تمہیں ان کھڑکیوں سے باہر نکلی ہوئی رائفلوں کی نالیں نظر آ جائیں گی۔ رائفلوں کی نالوں کا رخ تمہاری طرف ہے اور ان کے ٹریگر پر ہمارے آدمیوں کی انگلیاں ہیں۔ میں آرام سے نیچے بیٹھ جاؤں گا اور وہ تمہیں بون کر رکھ دیں گے، اس لیے شرافت سے چلتے رہو۔ میں نے در حقیقت ادھر دیکھا اور گوتم چند کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ رائفلوں کی نالیں صاف نظر آ رہی تھی۔ دل ہی دل میں نے اسے بہت سی گالیاں دی اور اس کے ساتھ ہٹ کی طرف چل پڑا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے گھیرنے کے معقول بندوبست کیے گئے ہیں اور پھر ہم دونوں ہٹ میں داخل ہو گئے۔ دروازے کی دوسری طرف بھی 2 آدمی موجود تھے اور وہ بھی پستول سے مسلح تھے۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے گھیرنے کے معقول بندوبست کیے گئے ہیں۔ گوتم چند مجھے ایک کمرے میں لے گیا، پھر ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے بولا، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم بار بار اس کی پشت پر کیوں نظر آتے ہو، اور میں بالکل یہ کہنے کی کوشش نہیں کروں گا کہ اس وقت بھی تمہارا اشارہ مدھومتی کی طرف ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ تم پوری شرافت کے ساتھ اپنی معلومات مجھے فراہم کر دو۔ میں اس کے تعاقب میں یہاں تک آیا ہوں، لیکن اس وقت وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس نے کہا، ہاں اس وقت وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، کہاں ہے؟ دلی میں۔ کیا؟ ہاں، بکواس کرتے ہو؟ تو پھر جو صحیح بات ہے اس کے بارے میں خود معلومات حاصل کر لو، تمہیں یہاں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ دلی کب اور کیوں گئی؟ گوتم چند مہاراج، وہ تمہارے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے گئی ہے۔ کیا مطلب؟ پریم چند کو جانتے ہو؟ پریم چند ایڈوکیٹ، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، کیوں؟ پریم چند کا نام تمہارے علم میں کیسے آیا؟ تم اسے کس طرح جانتے ہو؟ پریم چند نے تمہارے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کا معقول بندوبست کر لیا ہے، اور مدھومتی اس وقت دلی میں پریم چند کے پاس ہے، تاکہ وہ جائیداد جسے تم ہڑپ کرنا چاہتے ہو اپنے نام کرا لے۔ سچ بول رہے ہو؟ جھوٹ بولنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کب گئی ہے وہ یہاں سے؟ کل۔ اگر یہ بات غلط نکلی تو تم پھر مجھے جمنا کے کنارے سے پکڑ کر لے آنا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور وہ مجھے گھورنے لگا۔ پھر بولا، دیکھو بلا وجہ ہمارے جھگڑوں میں ٹانگ مت اڑاؤ، تمہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں کسی جھگڑے میں ٹانگ نہیں اڑاتا مسٹر گوتم چند۔ جھگڑے خود ہی میری جانب ٹانگ بڑھا دیتے ہیں تو میں کیا کروں؟ اس سے قطع تعلق کر لو۔ میں خود اس کے پاس کبھی نہیں گیا، اس بات کا مجھے علم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ابھی تک تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ عجیب آدمی ہو یار، اس سے زیادہ برا سلوک اور کیا ہوگا کہ مجھے رائفل کی زد پر یہاں لے آئے۔ معلومات حاصل کرنا تو ضروری تھا نا؟ ہاں بے شک ضروری تھا۔ خیر یہ لڑکی کہاں سے تمہارے پاس آ گئی؟ اس نے پھر پوچھا۔ تم نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ گے۔ اس کا تعلق ایک خطرناک گروہ سے ہے جو اسمگلنگ کرتا ہے، اور یہ اپنے گروہ کی وفادار کارکن ہے۔ تم اس کے چکر میں کیسے آ گئے؟ بس خوبصورت لڑکی ہے، جس طرح میں مدھو کے چکر میں آ گیا تھا اسی طرح اس کے چکر میں بھی آ گیا، اور اسی کے چکر میں تم کسی دن جان گنوا دو گے۔ ایسے چکروں میں جان گنوانا کیا کوئی معمولی بات ہے؟ جہنم میں جاؤ، بس اب جا سکتے ہو۔ گوتم چند نے کہا، گویا وہ مجھے بس اس معلومات کے لیے یہاں تک لانا چاہتا تھا، لیکن میں باہر نکل آیا۔ میناکشی آہستہ آہستہ چہل قدمی کر رہی تھی اور میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مسکرا کر بولی، کچھ عجیب سا آدمی نہیں تھا یہ؟ ہاں کچھ عجیب ہی تھا، مجھے اس کا انداز کچھ اچھا نہیں لگا۔ پاگل ہے، ایسی ہی بکواس کرتا رہتا ہے، لیکن بے ضرر آدمی ہے۔ مجھ سے کسی کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا، بعد میں معذرت کرنے لگا۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، میناکشی بولی، اور اس کے بعد ہم دونوں دیر تک چہل قدمی کرتے رہے، پھر واپس اپنی جگہ آ گئے۔ میناکشی نے ایک اچھی عورت کی طرح گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا اور میرے سامنے کھانا تیار کر کے لگا دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن نظر آ رہی تھی۔ پھر رات کو ہم اپنی اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے۔ کوئی 12:30 بجے کا وقت تھا کہ میناکشی میرے پاس آ گئی۔ اس کی دستک پر میں نے دروازہ کھولا تھا اور حیران رہ گیا تھا۔ پھر ایک لمحے میں مجھے احساس ہو گیا کہ شاید اس کے اندر کی عورت ابھر آئی ہے اور وہ اپنے کول سے پھر گئی ہے، تاہم میں نے اسے بڑی خوش دلی سے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ اس نے کہا، میں جانا چاہتی ہوں شرون۔ کہاں؟ بس مجھے اجازت دے دو۔ ارے کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہاں یہی سمجھ لو۔ کب جانا چاہتی ہو؟ ابھی، اسی وقت، بس اب سے تھوڑی دیر کے بعد۔
मीनाक्षी क्या हो गया है तुम्हें? कहा ना दिमाग खराब हो गया है, मौत को गले लगाने जा रही हूँ। मैं कहता हूँ आखिर इसकी वजह क्या है? एहसास है तुम्हारे दिल में? मेरे इस सवाल पर उसने गर्दन झुका ली। चंद लम्हात खामोश रही, फिर बोली, एक सवाल का जवाब दोगे मुझे? हाँ बताओ, क्या गौतम चंद वाकई तुम्हें मिला था? उसने सवाल किया और मैं एक लम्हे के लिए शिशदा रह गया। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, तुम्हें गौतम चंद के बारे में क्या मालूम? मैं तुम्हें यही सब कुछ बताना चाहती हूँ। ना मेरा उस ग्रोह से कोई झगड़ा हुआ है और ना मैं वहाँ से हीरे चुरा कर भागी हूँ। असल में उन्होंने मुझे तुम्हारे पीछे लगाया है और गोली का ये जख्म मैंने एक साजिश के तहत खाया है।